اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، صرف ایک ووٹ نے ساری بازی پلٹ دی۔ فلسطینیوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے والے نیتن یاہو کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ کٹر یہودی نفتالی بینٹ اسرائیل کا نیا وزیر اعظم منتخب۔ اسرائیلی حکومت میں مسلمان جماعت بھی شامل۔ نفتالی بینٹ کا وزیر اعظم بنتے ہی بڑا اعلان۔ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نے پاکستان کی کون سی تصویر شیئر کر دی؟ دنیا بھر میں نفتالی بینٹ کو بڑی شرمندگی کا سامنا۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ جو بائیڈن نے نئے اسرائیلی وزیر اعظم کا کن الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ کیا حکومت میں شامل مسلمان نئے وزیر اعظم سے فلسطین کا مسئلہ حل کروا لیں گے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، آخر کار ہو گیا جس کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل میں حکمران تبدیل ہو گیا۔ صرف ایک ووٹ نے نیتن یاہو سے 12 سال کا طویل اقتدار چھین لیا۔ اپنی شکست کے بعد نیتن یاہو ہوش و حواس کھو بیٹھا اور وزیر اعظم کی کرسی پر واپس جا بیٹھا، مگر اسے زبردستی وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھا کر اسے باہر کیا گیا، جس کے بعد کٹر یہودی اور دائیں بازو کی جماعت کا اہم ترین رہنما نفتالی بینٹ وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہو گیا، جس کے بعد نئے وزیر اعظم نے اپنے پہلے خطاب میں بڑے بڑے اعلان کر دیے۔ نفتالی بینٹ نے کیا کہا وہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ اسرائیلی پارلیمان کے ایک نئے اتحادی حکومت کے حق میں ووٹ دینے کے بعد وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا 12 سالہ تاریخی دور اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ناظرین، ماضی میں نیتن یاہو کے سابق دائیں بازو اتحادی رہنے والے اور اب سخت حریف نفتالی بینٹ کے نئے وزیر اعظم بننے کے بعد اسرائیلی پارلیمان میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ وہ اب ایک متنوع اور نازک اتحادی کی سربراہی کریں گے۔ نیتن یاہو اب بھی لیکود پارٹی اور پارلیمان میں حزب اختلاف کے سربراہ ہوں گے، تاہم انہیں ایک کرپشن کے مقدمے کا سامنا ہے۔ پارلیمان میں اتوار کو ہونے والا ووٹ نفتالی بینٹ نے 60 اور 59 کے انتہائی کم فرق سے جیتا۔ ان کے انتخاب سے ملک میں 2 سالہ جاری سیاسی بحران کا خاتمہ ہوا ہے، جس دوران اب یاہو خاموش بیٹھے رہے۔ جب اسرائیلی پارلیمان میں اعتماد کے ووٹ کا اعلان ہوا تو بنیامین نیتن یاہو ایوان میں وزیر اعظم کے لیے مخصوص کرسی میں واپس جا کر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر ایوان کے عملے نے انہیں یاد دہانی کرائی اور انہیں حزب اختلاف کے بینچوں تک لے گئے۔ یہ اسرائیل کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم اور یادگار لمحہ تھا۔ نیتن یاہو کو تقریباً زبردستی ان کی کرسی سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد اسرائیل کے سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنے والے نیتن یاہو کی وزارت عظمیٰ کا دور ختم ہوا۔ لیکن فی الوقت ان کا سیاسی سفر ابھی جاری ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ حزب اختلاف میں رہیں گے، اور جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ اس حکومت کو توڑ گرانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اس حکمران اتحاد کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ گزشتہ 12 سال کے بعد اسرائیل میں کسی نئے وزیر اعظم کو موقع ملا ہے حکومت کا، لیکن یہ حکومت متعدد جماعتوں پر مشتمل ہے اور یہی اس کی کمزوری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ نفتالی بینٹ کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ اس اتحاد کو قائم رکھ سکیں۔ نیتن یاہو نے الوداعی تقریر میں کہا کہ وہ سر اٹھا کر اقتدار چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے دن اور رات ہمارے ملک کے لیے کام کیا ہے، ہم نے اسرائیل کو ایک عالمی طاقت بنا دیا ہے۔ اپنی طویل تقریر کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ وہ روز اس خطرناک بائیں بازو حکومت کے خلاف لڑیں گے تاکہ اسے گرایا جا سکے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد تقریر کرتے ہوئے نفتالی بینٹ نے کہا کہ وہ عالمی طاقتوں کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کی کوششوں کے حق میں نہیں۔ اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیاروں سے مسلح نہیں ہونے دے گا۔ اسرائیل ایسے کسی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا اور کوئی اقدام لینے کی آزادی قائم رکھے گا۔ انہوں نے غزہ میں حماس تنظیم کو پیغام دیا کہ مجھے امید ہے ہمارے جنوب میں جنگ بندی برقرار رہے گی، تاہم اگر حماس نے ایک بار پھر اسرائیلی شہریوں کے خلاف تشدد کی راہ اختیار کی تو اسے لوہے کی دیوار کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کا استقبال ایسے الفاظ کے ساتھ کیا جنہیں مسلم مخالف کہنا کسی طور پر بھی غلط نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس سے اتوار کی رات جاری ہونے والے ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے نفتالی بینٹ اور ان کے اتحادی حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور پائیدار تعلقات کے تمام پہلوؤں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بیان میں صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ امریکہ سے بڑھ کر اسرائیل کا کوئی دوست نہیں اور واشنگٹن کا اسرائیلی کی سلامتی کے لیے تعاون اٹل ہے۔ ناظرین، بظاہر بینٹ کی حکومت اسرائیل کی 73 سالہ تاریخ میں آنے والی حکومت کے برعکس ہوگی۔ اس اتحاد میں ایسی جماعتیں ہیں جن میں وسیع نظریاتی اختلافات ہیں۔ اسرائیل کا نیا حکومتی اتحاد نظریاتی اختلافات رکھنے والی 8 پارٹیوں پر مشتمل ہے۔
اس میں مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی حامی دائیں بازو کی پارٹیوں سے لے کر فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی بائیں بازو پارٹیاں اور پہلی بار ایک عرب اسلامی پارٹی رام بھی شامل ہیں۔ نئی حکومت کی طے شدہ شرائط کے تحت اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے تو نفتالی بینٹ ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ رام اور بائیں بازو کی غیر عرب اسرائیلی جماعتوں کو شامل کرنے کا مطلب ہے کہ فلسطینیوں کے بارے میں اسرائیلی پالیسیوں جیسے معاملات پر تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یمینہ اور ایک اور دائیں بازو کی جماعت نیو ہوپ اسرائیلی مقبوضہ علاقے غربی اردن میں اسرائیلی بستیاں بسانے کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی پالیسیوں پر بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کچھ جماعتیں ہم جنس پرستوں کے حقوق کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، جیسا کہ جنسی شادیوں کو تسلیم کرنا۔ اسلامی جماعت رام اس کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جماعتیں مذہبی پابندیوں میں نرمی لانا چاہتی ہیں۔ بینٹ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کی حکومت متنازع معاملات سے گریز کرتے ہوئے ان معاملات پر زیادہ توجہ دے گی جہاں معاہدہ ممکن ہے، مثلاً معاشی معاملات یا کورونا وائرس کی وبا۔ انہوں نے حال ہی میں کہا کسی کو بھی اپنا نظریہ ترک نہیں کرنا پڑے گا، لیکن سب کو اپنے کچھ خوابوں کی تعبیر کو ملتوی کرنا پڑے گا۔ ہم اس بات پر توجہ دیں گے کہ کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، بجائے اس پر بحث کے کیا نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہاں ایسی خبریں دیں گے کہ جسے سن کر آپ بھی ضرور حیران ہوں گے۔ یہ خبر نئے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور پاکستان سے متعلق ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے گزشتہ ماہ 20 مئی کو ایک مختصر ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کو غزہ کی عمارت کے طور پر دکھایا تھا۔ نفتالی بینٹ نے بیلا حدید اور دیگر شوبز شخصیات کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت کرنے کے جواب میں ٹویٹر پر شیئر کی گئی مختصر ویڈیو میں پاکستانی ہسپتال کو غزہ کی عمارت کے طور پر دکھایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نفتالی بینٹ نے ویڈیو میں عمارت کا نام بھی شفا ہاسپٹل لیا تھا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ عمارت غزہ میں حماس کا مسکن ہے اور اسی عمارت سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ ناظرین، نفتالی بینٹ کی جانب سے مذکورہ ویڈیو شیئر کرنے کے فوری بعد ہی پاکستانیوں سمیت دیگر افراد نے بھی ان کی ویڈیو پر جواب دیتے ہوئے انہیں مینشن کر کے بتایا تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانی عمارت کو غزہ کی بلڈنگ کے طور پر دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے شفا ہاسپٹل کو غزہ کی عمارت قرار دینے پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اسرائیلی سیاستدان کی جانب سے حقائق کو بدلنے پر اعتراض کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ زاہد چودھری کا کہنا تھا کہ اسرائیلی سیاستدان کی ویڈیو سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لاشعوری طور پر پاکستانی ہاسپٹل کو غزہ کی عمارت کے طور پر دکھایا، مگر اس سے پاکستانیوں میں تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ پاکستانی عمارت کو غلط انداز میں دکھایا گیا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔